بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اشعار شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے ہیں، جس کا عنوان ہے یا جبال الحرم یا جبال الحرم. میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم، یا جبال الحرم یا جبال الحرم. میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم، یا جبال الحرم یا جبال الحرم. یہ دعائے حرم لذت ملتزم، ہو عطا سب کو یہ نعمت مغتنم. یہ دعائے حرم لذت ملتزم، ہو عطا سب کو یہ نعمت مغتنم. اے خدا ہے فقط آپ کا یہ کرم، کر رہے ہیں جو ہم سب طواف حرم. اے خدا ہے فقط آپ کا یہ کرم، کر رہے ہیں جو ہم سب طواف حرم. آ گیا سامنے روزہ محترم، جس کی زیارت کو یا رب ترستے تھے ہم. آ گیا سامنے روزہ محترم، جس کی زیارت کو یا رب ترستے تھے ہم. رحمت دو جہاں کا ہے فیض عتم، جن کے صدقے میں مسلم و مومن ہیں ہم. رحمت دو جہاں کا ہے فیض عتم، جن کے صدقے میں مسلم و مومن ہیں ہم. آپ ہی کے شرف سے یہ رتبہ ملا، امت مسلمہ ہے جو خیر الامم. آپ ہی کے شرف سے یہ رتبہ ملا، امت مسلمہ ہے جو خیر الامم. ہے سلاطین عالم بھی احرام میں بن کے حاضر ہوئے ہیں گدائے حرم. ہے سلاطین عالم بھی احرام میں بن کے حاضر ہوئے ہیں گدائے حرم. میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم، یا جبال الحرم یا جبال الحرم. یہ دعائے حرم لذت ملتزم،
ہو عطا سب کو یہ نعمت مغتنم. آمین ثم آمین. حضرت والا نور اللہ مرقدہ کا مقطع ہے: میرے مالک یہ اختر کی سن لے دعا، ہو مقدر میں ہر سال دید حرم. میرے مالک یہ مظہر کی سن لے دعا، ہو مقدر میں ہر سال دید حرم. میری نظروں میں تو محترم، یا جبال الحرم، یا جبال الحرم. یہ دعائے حرم لذت ملتزم، ہو عطا سب کو یہ نعمت مغتنم. آمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وہ گل نہیں جس میں بو نہیں، وہ گل نہیں جس میں بو نہیں، وہ دل نہیں جس میں تو نہیں، وہ پھول کہلانے کے قابل نہیں ہے جس میں خوشبو نہ ہو. آپ بازاروں میں دیکھتے ہیں آرٹیفیشل کاغذ کے یا کپڑے کے ٹکڑوں کے کٹے ہوئے مختلف کلر میں شاندار قسم کے پھول فروخت ہوتے ہیں، لیکن کوئی عقل مند اس کو سونگھتا نہیں ہے، اس لیے کہ معلوم ہے کیمیکل کی وجہ سے دماغ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. صرف سجاوٹ کے لیے خریدتے ہیں تاکہ گھر میں ذرا ایسی جگہ لگا دے کہ لوگ دیکھ تو سکیں آنکھوں سے لیکن سونگ نہ سکیں. اس کا سونگنا جو ہے وہ دماغ کے اندر فطور پیدا کرتا ہے. آج یہی حال ہم لوگوں کا ہے کہ اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اپنانے کی توفیق عطا فرمائی. ظاہر سب کچھ ہے لیکن خوشبو نہ ہونے کی وجہ سے لوگ دور دور سے گزرتے رہتے ہیں. خوشبو نہ ہونے کی وجہ سے لوگ دور دور سے گزر جاتے ہیں. مشرکین مکہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن تھے، دشمنی کے باوجود جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ان کی نظر پڑتی تھی تو سب کے منہ سے ایک ہی لفظ نکلتا تھا: ھذا الوجہ لیس بکذاب، ھذا الوجہ لیس بکذاب.
اتنا پیارا چہرہ کسی جھوٹے نبی کا نہیں ہو سکتا. لیکن خاندانی روایتی اور انا کا مسئلہ بنا کر کلمہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن دل سے جو حقیقت ہے وہ آواز نکل جاتی تھی کہ اتنا پیارا چہرہ کسی جھوٹے نبی کا نہیں ہو سکتا. کیونکہ دعائیں پورے قرۂ ارض پر پہنچتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کرنے کے بعد سانس لے رہے ہیں، اس سانس سے بھی نور نکل رہا ہے، پورے قرۂ ارض پہ پھیل رہا ہے. اندر سے جو حرارت پیدا ہوتی ہے اس کے اندر بھی ایک عجیب قسم کی خوشبو تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جس گلی سے ہو جاتا تھا، کوئی صحابی جب وہاں سے گزرتا تو کہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرے ہیں. وہ کہتا آپ کو کیسے پتا؟ کہا یہاں کی فضا بتا رہی ہے، یہاں کی دیواریں گواہی دے رہی ہیں، یہاں کی زمین گواہی دے رہی ہے کہ اللہ کا پیارا محبوب اس راستے سے گزرا ہے. کیا شان اللہ نے عطا فرمائی تھی. آج افسوس یہ ہے کہ ایسے ملعونین کو پیغمبر بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام 1,00,000 سے زائد کسی کو معذور نہیں پیدا کیا، کسی کو معیوب نہیں پیدا کیا، کسی کو عیبدار نہیں پیدا کیا. سب کو حسین و جمیل سر سے پاؤں تک مجلہ مصفہ، ایک چونکہ اللہ کے پیارے محبوبین ہیں یہ. اب ایک آدمی کانا آنکھوں سے، ٹانگ سے ٹیڑھا، گڑ کی جگہ مٹی کے ڈھیلے کھاتا ہو، اس کو نعوذ باللہ جتنے بھی حمقاء ہیں وہ اس کو پیغمبر بنا کے پیش کرتے ہیں پیسے کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو نرالی ہے، آپ کی شان تو نرالی ہے کہ اس کے اوپر جس کا ہاتھ لگا اس ملعون کے مرتے دم تک اس کے ہاتھ سے بدبو آتی رہی. اور ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پہ جس کا ہاتھ لگ گیا مرتے دم تک اس کی خوشبو مشک عنبر کیا ہے اس کے سامنے، کہ ایسی خوشبو کے کہتے سبحان اللہ، ایسی خوشبو تو کبھی سونگھی نہیں، ایسی خوشبو کبھی سونگھی نہیں. بتائیے. تو وہ گل نہیں جس میں بو نہیں، وہ پھول کہلانے کے قابل نہیں ہے جس میں خوشبو نہ ہو. آپ باغات کی طرف جاتے ہیں یا جہاں نرسری وغیرہ لگی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں قسم کے پودے لگے ہوئے ہیں. زمین کا رنگ ایک ہے، پودوں کا رنگ بھی ایک ہے، لیکن ہر ایک کے پھول کا رنگ الگ ہے اور ہر ایک کی خوشبو بھی الگ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے اندر الگ خوبی رکھی ہے. اولیاء کرام جتنے ہیں اولیاء اللہ، ان کے اندر بھی ہر ایک کی خوشبو الگ ہے، ہر ایک کا ذوق الگ ہے، ہر ایک کا ذوق الگ ہے. جس کو جو بھا جائے، جو پسند آ جائے. تو آدمی جب دیکھتا ہے کیاری میں لگا ہو پھول تو اس کا ہاتھ نہ چاہتے ہوئے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، توڑ کر گلاب کا سونگتا ہے، کہتا ہے ہاں بالکل اصلی ہے، یہ بالکل اصلی ہے، خوشبو بتا رہی ہے. چونکہ اصلی پھولوں میں بھی 2 قسمیں ہو گئی ہیں. ایک یورپین سے کراس ہے، اس میں خوشبو نہیں ہوتی، خوبصورت تو ہوتا ہے اور پھول ذرا بڑا بھی ہوتا ہے، لیکن جو اصلی ہے وہ چھوٹا ہی ہوگا لیکن خوشبو ایسی کی. پہلے زمانے میں لوگ اس لیے ایک جیب میں رکھتے تھے تاکہ ناک بھی معطر رہے اور ادھر کندھوں پر بھی کچھ خوشبو آتی رہے. تو اس کی خوشبو سے ہر آدمی محسوس کر لیتا ہے کہ واقعی اصلی پھول ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اصلی بنا دے. تو وہ گل نہیں جس میں بو نہیں، وہ دل نہیں جس میں تو نہیں.
آج شکل تو انسانوں جیسی ہے، لیکن انسانوں کی شکل میں کتنی بھیڑی ہے؟ آپ ذرا غور کریں، بھیڑیوں کی کمی نہیں، بھیڑیوں کی کمی نہیں ہے جو پورے ملک کو چوس رہے ہیں، غریب عوام مر رہی ہے، ان پر کوئی جو نہیں رینگتی، ان پر کوئی جو نہیں رینگتی، بلکہ اس ظلم کو بھی وہ خوشخبری بتاتے ہیں کہ ہم نے تو بہت کم قیمتیں بڑھائی ہیں، ابھی ارادہ تو بہت زیادہ تھا، لیکن فکر نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں، گھبرانا نہیں، ابھی ہم اور بھی کچھ آپ کو خوشخبریاں سنائیں گے۔ جبکہ پڑوس میں ایک ملک جو آزاد ہوا ہے، وہاں 40% قیمتیں کم کی گئی ہیں اسی 5 دن کے اندر۔ آج کا بھی اخبار بھرا ہوا ہے، 40% ہر چیز سستی ہو گئی۔ انہوں نے کہا حکومت کو ٹیکس نہیں چاہیے، آپ لوگ خوش رہے، یہ دنیا اللہ نے آپ کے لیے پیدا کی ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم وخلقتم للآخرہ، اللہ نے اس کائنات کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تم کو آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ٹیکس کے اوپر ملک چلتا ہے، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ٹیکس نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، یہ تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے۔ برکت جب پیدا ہوتی، ہر چیز میں برکت ہے۔ کتابوں میں کیسے کیسے واقعات بھرے ہوئے ہیں کہ ایک بادشاہ سلامت اپنے لشکر سے الگ ہو گئے اور ایک جگہ پہنچے، ایک باغ کے اندر، اور مالک سے کہا کہ مجھے پانی پلا دو۔ انہوں نے کہا میرے پاس پانی نہیں ہے، بکری کا دودھ ہے یا پھر یہ انار لگے ہوئے ہیں، چلو انار کا پانی پلا دو۔ اس نے ایک چھوٹا سا انار لیا اور گلاس یوں نچوڑا اور پورا بھر گیا۔ سبحان اللہ، اتنا رس ہے اس میں۔ دل میں سوچا کہ اتنا بڑا باغ ہے، اگر اس پہ ٹیکس لگایا جائے تو کتنی آمدنی بڑھ جائے گی۔ کہا کہ دوبارہ ایک گلاس اور پلا دو۔ اس نے پھر قصدن بڑا سا انار توڑا، دونوں ہاتھ سے زور سے نچوڑا تو آدھا گلاس بھرا۔ تو اس نے کہا پہلے چھوٹے سے انار میں پورا گلاس بھر گیا تھا، اب کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ ہمارے ملک کے بادشاہ کی نیت میں فطور آ گیا ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہی ہے بادشاہ، ہمارے حکمران کی نیت میں فطور آ گیا ہے، جو ہماری محنت، ہماری کمائی کے اوپر اس کی نظر اب لگنی شروع ہو گئی۔ اچھا، بڑی دیر تک سوچتا رہا کہ واقعی بات تو صحیح ہے، ابھی میں نے اس کو بتایا بھی نہیں تھا۔ پھر دل میں اس نے توبہ کی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یہ بیچارہ غریب اتنی محنت کر رہا ہے، جنگل کے اندر اتنے باغ لگایا ہوا ہے۔ توبہ کی، کہا کہ اچھا بھائی آپ کو تکلیف تو ہوگی، زحمت ہوگی، تھوڑا سا اور پلا دو۔ تو اس نے پھر چھوٹا سا ایک توڑا اور اس کو نچوڑا تو پھر گلاس بھر کے باہر گرنے لگا۔ تو اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہا لگتا ہے کہ ہمارا جو ملک کا بادشاہ ہے اس نے توبہ کر لی اب۔ تب اس نے کہا کہ وہ بادشاہ، یہ فقیر جو آپ کے سامنے ہے یہی بادشاہ ہے، میں اپنے لشکر سے بچھڑ گیا تھا، پانی ان کے ساتھ تھا، اس شکار کے چکر میں آگے بڑھ گیا۔ تب اب دیکھیے کہ اس کی نیت کا اثر اس پر پڑا، نیت کا اثر اس پر پڑا کہ انار کے اندر قدرتی رس تو اللہ نے رکھا ہی ہے، لیکن نیت کی وجہ سے برکت ختم ہو گئی، برکت ختم ہو گئی۔ برکت کی تعریف قلیل کثیر النفع، چیز تھوڑی سی ہے لیکن نفع، لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، عوام اس سے فائدہ حاصل کر رہی ہے۔ اور بے برکتی کی تعریف کثیر قلیل النفع، بہت مال ہے، پورا درخت بھرے ہوئے پھلوں سے لیکن رس نہیں ہے، اس میں رس نہیں ہے۔ آج یہی حالت ہے۔ پہلے خاندان میں ایک آدمی، وہ زمینیں اس کے حوالے ہوتی تھی کہ تم نے گندم اور سبزی کا انتظام تمہارے ذمہ ہے، اور پورا قبیلہ اسی سے کھاتا تھا۔ اب یہ کہ ہر فرد، ہر ایک کا بیٹا لگا ہوا ہے ٹریکٹر لے کے صبح ہی صبح، لیکن برکت اتنی ختم ہو گئی کہ ایک گھر کا گزارا نہیں ہوتا، سب روتے ہی رہتے ہیں، سب روتے ہی رہتے ہیں۔ تو وہ دل نہیں جس میں تو نہیں، اللہ کی محبت دل میں آ جائے تو پھر انسان ہر ایک کا خیال رکھتا ہے۔
ان لجارک علیک حقا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر پڑوسی کا اس کو خیال رہتا ہے، ہر پڑوسی کا حق اس پر ہے، اس کو اس کی فکر رہتی ہے کہ میرا پڑوسی کہیں بھوکا نہ سو جائے اور میں پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں۔ عہد صحابہ میں سالن پکتا تھا، معلوم کرتے تھے کسی گھر میں ایسا تو نہیں چولہا نہ جلا تو ایک پلیٹ سالن بھجوا دیتے تھے، وہ خوش ہو جاتا تھا، دعائیں دیتا تھا کہ جزاک اللہ، آج بچے بھوکے تھے، گھر اس زمانے میں گوشت وغیرہ کی قلت تھی، کئی مہینوں کے بعد صحابہ کرام کو گوشت ملتا تھا کھانے کے لیے، اور آج کوئی دن ناغا نہیں ہوتا کہ گوشت نہ کھائیں، بلکہ یہ پچھلی بقرعید کا گوشت اگلی بقرعید تک کھاتے ہیں، اگلی بقرعید تک وہ گوشت کھاتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ خالی نہ ہو جائے، فریزر وہ چلتا رہتا ہے۔ ان غربا کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اس سے برکت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ خود جن کی وجہ سے کائنات کو وجود بخشا گیا وہ شخصیت کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ان کے یہاں بھی 2 مہینے 3 چاند گزر جاتے تھے کہ گھر میں چولہا جلانے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی، 2 کالی چیزوں پر گزر ہوتا تھا، کھجور اور پانی، کھجور اور پانی، بس یہ 2 چیزوں پہ آ جائے کوئی شخص غریب سے غریب، فقیر سے فقیر، اس کے دسترخوان پہ بھی 8-10 چیزیں ہوتی ہیں۔ جس زمانے میں میں مطلب میں بیٹھتا تھا تو صبح 8 بجے تک 600-700 مریض آ جاتے تھے، وہ سردار خان صوفی آزادی یہ لوگ پرچی دے کے اس کے بعد 2-2.5 گھنٹے میں فارغ کر دیتا تھا۔ تو بعض غریبوں کو میں نے کہا بھائی بڑے کا گوشت نہ کھانا، اس نے کہا حضرت ہم غریب لوگ ہیں، ہم چھوٹے موٹے لوگ ہیں، اب تو ہم تیتر بٹیر پہ گزارا کرتے ہیں، یہ بڑے گوشت تو بڑے لوگ کھاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اب تیتر بٹیر کا گوشت بھی دانت سے نہیں چپتا آج کل۔ میں نے کہا ماشاء اللہ کیا شان ہے آپ کی۔ پہلے زمانے میں اگر بکرے کا گوشت گھر میں آیا تو پڑوسی پوچھنے آتا تھا کوئی بیمار ہے؟ کہتے نہیں، اچھا پھر آپ نے بکرے کا گوشت کیوں منگایا؟ یعنی یہ علامت تھی کہ بکرے کا گوشت کی بیماری، کوئی بیمار ہے گھر میں، ورنہ سارے کے سارے کٹا جو ہے تو اسی لیے ہٹے کٹے رہتے تھے، کٹے کا گوشت کھا کے ہٹے کٹے رہتے تھے۔ طبی لحاظ سے بھی وہ کٹے کا جو گوشت ہوتا ہے وہ زود ہضم بھی ہوتا ہے اور اس میں چربی نہیں ہوتی، کولیسٹرول نہیں ہوتا۔ لیکن آج کل تو بہت ہی نہ اس کی قربانی کرتے ہیں، وہ مایوب سمجھتے ہیں اس کو۔ تو فرمایا کہ وہ گل نہیں جس میں بو نہیں، وہ دل نہیں جس میں تو نہیں۔ تو اگر اللہ کی محبت ہمارے قلوب میں آ جائے پھر ہر شخص سونگ کر بتائے گا ہاں اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب نظر پڑے تو اللہ یاد آ جائے۔ ہاں، اس لیے غیر اللہ سے دل کو خالی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے کلمے کے اندر اس کو شامل کر دیا ہے۔ لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، کہ کلمے کی بنیادی لا الہ، نہیں ہے کوئی چیز، کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے۔ اسی کو اللہ والے بزرگ شاعر کہتے ہیں جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا۔ پھر ان کو ہر طرف اللہ ہی اللہ نظر آتا تھا، اللہ ہی اللہ نظر آتا تھا۔ آج ہم لا الہ تو کہتے ہیں، لا الہ میں ہے کہ دائیں طرف تھوڑا سا گردن کو جھکا دیں، احساس ہو کہ غیر اللہ نکل رہے ہیں، لیکن آج کل جیسی کہ ادھر نئی گاڑی نظر آئی کہ اللہ میں یہ گاڑی تو دے دی ہے، پھر اللہ کا ادھر دیکھا تو کوئی بڑی بلڈنگ نظر آئی، اللہ میں یہ بھی دے دی ہے، ادھر تو نکال بھی رہے ہیں، ادھر اس کو بھر بھی رہے ہیں دل کو۔ صحابہ کے دور میں 3 دن کا کھانا اگر جمع ہو گیا تو کہتے ہیں اچھا اللہ پر اعتماد نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، 3 دن کا کھانا گھر میں ہے پھر بھی پریشان ہو۔ اور آج 30 سال کا کھانا تو ہر ایک کے پاس ہے، مکانات ہیں، فلیٹس ہیں، کتنی چیزیں ہیں کہ اگر آدمی بیچ کے بھی کھاتا رہے تو 30-40 سال کہیں نہیں گیا، لیکن فکر بہت رہتی ہے بچوں کا کیا ہوگا، فلاں کا کیا ہوگا، فلاں کا۔ ارے جس مالک نے پیدا کیا ہے
جس نے ماں کے پیٹ میں بنایا ہے اس کو زیادہ فکر ہے. اس لیے کوئی بیماری آزاری آتی ہے تو جن کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے وہ بے فکر رہتے ہیں. کہتے ہیں میں اتنا پریشان ہو کر کیا کروں گا. جس مالک نے پیدا کیا ہے اس کو زیادہ فکر ہے، وہ انشاءاللہ خود ہی ٹھیک کر دے گا. وہی ہوتا ہے، مریض اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، مریض اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. بچپن میں میں بھی اکیلا اور ایک ہمشیرہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک بیٹا ایک بیٹی، اور والد صاحب بھی ایسی ایک بیٹا اور ایک بیٹی. جیسی طبیعت خراب ہوتی تھی ناظم آباد میں فوراً مسجد میں گئے، وضو کیا، 2 رکعت پڑھ کر آئے اور ڈاکٹر صاحب کو فون کیا. حال پوچھا، انہوں نے بتایا کہ 2 پیناڈول صبح، 2 دوپہر، 2 شام، 2 دن دے دیں، کوئی ضرورت نہیں دوا کی. بالکل ٹھیک. تو میں نے پوچھا والد صاحب سے کہ آپ یہ وضو کر کے کیا مانگتے ہیں اللہ سے؟ فرمایا بیٹا ڈاک اور ٹر دونوں الگ الگ لفظ ہے. ڈاک الگ ہے، ٹر الگ ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ ان دونوں کے فاصلے ختم کر دے تاکہ اس کے دماغ میں صحیح دوا آ جائے. جس دوا میں شفا رکھی ہے تمہارے لیے وہ اس کے دماغ میں آ جائے تو ایک ہی دفعہ میں انشاءاللہ 2-3 دن میں آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے. آج تو بس ٹیسٹ 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 ٹیسٹ، اتنے زیادہ ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ آدمی اسی میں ختم ہو جاتا ہے، اسی ٹیسٹوں میں ختم ہو جاتا ہے. اس کے بغیر ڈاکٹر چھوڑتے بھی ہیں. اب یہ ٹیسٹ کرا لیے، اب سب کرا لیے، کہتے نہیں ایک اور رہ گیا ہے. یعنی جتنے ٹیسٹ وہ ازبر یاد کیے ہوئے، جیسے نورانی قاعدے کی پہلی تختی الف با تا سا، وہ ساری ان کو یاد ہے. بس وہ سارے، یا پھر اب وہ لکھنے کا دور بھی ختم ہو گیا. ایک فارم ہوتا ہے اس میں سارے ٹیسٹ لکھے ہوئے ہیں، اس پر ٹک مار کر کے دے دیتے ہیں. جہاں جہاں میں نے ٹک مار کی ہے یہ آپ جا کے کرا کے لے. وہ جاتا ہے بیچارہ روحان میں 40-50 ہزار روپے، لاکھ روپے، 1.5 لاکھ روپے خرچ کر کے آتا ہے. تب وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ تو مجھے بہت سی چیزیں رہ گئی تھیں، وہ میں اب دوبارہ لکھ کے دیتا ہوں، یہ بھی ٹیسٹ کرا لیے. اب گویا کہ آدمی کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے. پہلے زمانے میں کہاں یہ چیزیں تھیں. مجھے یہاں ہرنیا کا شدید درد ہوا، یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے بھی آپریشن، حکیموں نے بھی آپریشن. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے ڈھاکہ میں فرمایا کہ اسپتال مت جانا. میں نے کہا تو ہمارے خسر صاحب نے تو اسپتال میں جگہ بک کرا لی ہے، کمرہ بھی لے لیا. کہا نہیں، یہ آپریشن تو ابھی 100 سال کے اندر شروع ہوئے. دنیا کو قائم ہوئے تو ہزاروں سال ہو گئے. اس سے پہلے کیا لوگ مر گئے؟ چلو بھائی وضو کرو، سب 2 رکعت پڑھو صلاۃ حاجت، دعا کی. وہ دن 50 سال ہو گئے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ کے پاس حاضری ہوئی تو والد صاحب نے کہا کہ بتاؤ ڈاکٹر صاحب سے. میں نے کہا حضرت یہاں درد ہوتا ہے بہت شدید. فرمایا اچھا، آرام کس صورت میں ملتا ہے؟ میں نے کہا ایک تکیہ یہاں رکھ کے دبانے سے آرام ملتا ہے. ایک دوا منگائی کالو سنت، وہ 200 نمبر کی ایک خوراک کھلا دی، 4-5 گولیاں میٹھی ٹافی کی طرح. جاؤ چھٹی. اس کے بعد تکلیف ہی نہیں. جتنے بھی بیمار آئے اس قسم میں نے ان کو سب کو بتایا، سب ٹھیک ہو گئے. کیونکہ وہ جھلی پھٹ جاتی ہے نا اندر سے، تو جھلی کو جوڑنے والا تو موجود ہے اوپر ہے، تو بس اس پہ بھروسہ کر کے بسم اللہ پڑھ کے وہ کھا لو، اللہ تعالیٰ شفا دے دیں گے. لیکن ہر چیز میں بس دماغ اللہ کی طرف نہیں جاتا. بس ڈاکٹر کون سا مہنگا ڈاکٹر کون سا ہے؟ جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے مہنگا ڈاکٹر اس کے پاس لے کے جاتے ہیں. 6 مہینے کا ٹائم ملتا ہے. وہ ڈاکٹر پھر جناب وہ اپنی چھریاں تیز کر کے رکھتا ہے کہ چلو آدمی. ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا ہوا تو انہوں نے کیمرے لگوائے ہوئے تھے، تو گفتگو میں بھول گئے کیمرہ آن کرنا، تو اپنے سیکورٹی کو بلایا کہ کس گاڑی میں ہے؟ کہا یہ، ہاں یہ لینڈ کروزر پہ ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے. میں نے کہا اس کا کیا مطلب؟ کہنے وہ بل اسی حساب سے بنتا ہے نا، بل اسی حساب سے بنتا ہے کہ اگر وہ آلٹو پہ آیا تو اس کا بل 15-20 ہزار میں جان چھوٹ جائے گی. لینڈ کروزر پہ آیا تو 2.5-3 لاکھ سے شروع ہوگا، تو کہاں تک جائے گا اس کا پتہ نہیں.
پہلے خدمت خلق اس کا نام تھا، خدمت خلق، کہ اطباء رات کو اٹھ کر جایا کرتے تھے، غریب کو یہاں دوا پہنچا کے آ جاتے تھے، اور وہ کہتا پیسے، کہتے نہیں، میں نے اللہ کی رضا کے لیے دوائی دی ہے، اللہ تمہیں شفا دے گا۔ اب ہے خدمت خلق کہ میرے پاس مال کیسے آئے گا۔ ابھی ایک دل کے ڈاکٹر کو اللہ کا شکر ہے کہ ہر ڈاکٹر یہیں آتا، جانا نہیں پڑتا کہیں، تو اس نے سب دیکھا اور اس نے کہا کہ الحمدللہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ رائسک جو ہے یہ دوا بتائی ہوئی ڈاکٹر نے، حضرت یہ تو ٹافی ہے ہماری، اگر یہ نہ بکے تو ہمارے بنگلے کیسے بنیں گے، ہمارے فلیٹ کیسے بنیں گے، ہمارے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا۔ تو یہ تو ہر مریض کو استعمال کراتے ہیں تاکہ کوئی نقصان بھی زیادہ نہ ہو اور یہ دوا چلتی رہے۔ میں نے کہا اچھا لطیفہ سنا دیا آپ نے کہ یہ ٹافی ہے، ٹافی کھاتے بچے جو ہے بچپن سے مرتے دم تک کھاتے ہی چلے آتے ہیں، وہ ایسیڈیٹی کی نہیں ہوتی، اس کی تیزابیت نہ ہو، تو ہر دوا کو اسی حساب سے چلایا جاتا ہے۔ دوا والا ادھر سے کما رہا ہے، وہ ادھر سے کما رہا ہے، وہ ہر ڈاکٹر کو کمیشن الگ مل رہا ہے۔ آپ ٹیسٹ کرا کے آئے، وہ کہتا نہیں، آپ خان میں فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اس سے ان کا لنک ہوتا ہے، وہ اس کے لیے کر دیتے ہیں، یا نیشنل لیاقت میں جہاں سے تعلق ہوگا وہاں بھیج دیتے ہیں۔ ارے پہلے یہ ٹیسٹ وغیرہ کہاں تھے سارے، اب جدید سے جدید یہ لیبارٹری اتنی مشینیں آ گئی کہ اب پہلے ڈاکٹر ملتے نہیں تھے کورونا کے چکر میں، اب ہر ڈاکٹر کا میسج آ رہا ہے میرے موبائل پہ بھی، ہر آدھا گھنٹے بعد آغا خان کا ہوم سروس، آپ اگر ایکس رے کرانا ہے تو ابھی مشین ابھی حاضر ہے، ای سی جی کرانا ہے مشین حاضر ہے، سارے ڈاکٹر گویا تیار انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی فون کرے تاکہ جلدی سے جا کر کچھ پیسے وہاں سے نکالیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، ڈاکٹر کو دکھاؤ لیکن بھروسہ اللہ پر رکھو کہ شفا دینے والا فیضا مریض تو فہو یشفی، جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا مجھے اللہ دیتا ہے، شفا مجھے اللہ دیتا ہے۔ حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ تھے مولانا اویس شاہ صاحب، یہ ڈیرہ غازی خان سے یہ پہلے ایک جگہ سرور والی، وہ ان کے والد کے نام پر ہے، پوری پٹی جو ہے، تو 16 کلو کے اندر 16 کلومیٹر ان کے فش فارم۔ اچھا بیٹے سارے ڈاکٹر تھے ان کے، ایف آر سی ایچ بڑے بڑے، نشتر ہسپتال ملتان میں بڑے بڑے چوٹی کے ڈاکٹر۔ اب وہ بڑے میاں ماشاءاللہ 85 سال عمر، ایک پاؤ مکھن اور ایک پاؤ شہد ملا کے صبح کھانا ہے۔ اب بیٹا جو ہارٹ اسپیشلسٹ، بابا مت کرو خدا کے لیے، یہ دل میں کولسٹرول بڑھ جائے گا، مر جاؤ۔ ابے بیوقوف کے بچے، یہ پیسے اللہ نے کس لیے دیے؟ دیکھنے کے لیے دیے؟ ابھی اللہ نے کھانے کے لیے دیے۔ آدمی جائے اللہ کے پاس کھاتا پیتا جائے، وہ پریشان جناب۔ خیر وہ چلتا رہا سلسلہ کہ فش فارم اپنا ہے، مچھلیاں چلی آ رہی ہیں، فرائی کر رہے ہیں، دوستوں کو کھلا رہے ہیں، مہمانوں کو کھلا رہے ہیں، خود بھی۔ تو ڈاکٹر وہاں لے کے گئے نستر ہاسپٹل ملتان میں، تو ڈاکٹروں نے چیک کر کے کہا کہ دل تھوڑا سا بڑھ گیا ہے۔ وہی سمجھے کہ یہ بے ہوش ہے، حالانکہ وہ ہوش میں تھے۔ تو اٹھ کے بیٹھ گئے کہ الحمدللہ ماشاءاللہ شکر ہے اللہ کا۔ بزرگوں نے فرمایا تھا کہ دل بڑا ہونا چاہیے، تو اس بڑھاپے میں آ کے میرا دل بڑا ہوا ہے۔ تو ڈاکٹروں نے کہا ان کو کوئی اثر نہیں ہوگا، ان کو کھانے دو مکھن جتنا کھاتے جتنا مکھن کھا سکتے ہیں ان کو کھانے دو، ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ آج کل تو دیکھ کے ہی کولسٹرول بڑھ جاتا ہے، نہیں مکھن ہٹا دو یہاں سے، جو کھانے کی چیزیں جس کو دیکھو ڈائٹنگ، انڈے کی زردی نہیں کھانی، سفیدی کھانی ہے۔ ارے بھائی اللہ نے نعمتیں پیدا ہی اس لیے کی تاکہ بندے کھائیں اسے اور فائدہ حاصل کریں، لیکن احتیاط کرتے 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 آج ہمارے جسم کے اندر کچھ بچا ہی نہیں، جسم کے اندر کچھ بچا ہی نہیں۔ پہلے بچے بھی ایکسرسائز کرتے تھے، ورزشیں کرتے تھے۔ آج سے 50-55 سال پہلے لاہور میں گجرانوالہ جس شہر سے گزرو اکھاڑے، شام کو پورا شہر باہر آیا ہوا ہے، کشتیاں ہو رہی ہیں، مالش ہو رہی ہے سب۔ اچھا وہ لوگ بھی لسی کے گلاس چڑھا رہے ہیں تو یہ سب لسی بھی پی رہے ہیں، کھاتے پیتے سب، بیماریاں تھی نہیں اتنی۔ اور اب سب چیزوں سے ختم کر کے موبائل فون پہ جام کر دیا، سارا دن ساری رات جوان اسی کو دیکھتا رہتا ہے، اب نہ جسم میں حرکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ جب مشقت کرتے تھے، ایکسرسائز کرتے تھے تو صحت رہتی تھی۔
آج کل تو وہ کھیل بھی کشتی وشتی ختم ہو گئی، کبڈی وغیرہ سب ختم ہی ہو گئی ہے۔ یہ پہلے تو تھا پاکستان کا ایک نمبر تھا، بھورو برادران، اسلم، اکرم اور جناب یہ سارے 5-6 بھائی جو تھے، پوری دنیا میں ایک شہرت تھی ان کی۔ ایک ملک کا بڑا پہلوان آیا، اس نے مذاق اڑایا کہ یہ پہلوان ہے پاکستان، اتنی توند نکلی ہوئی ہے۔ تو کسی نے بتا دیا اکرم کو کہ یہ آپ کا مذاق اڑاتا ہے کہ آپ کا پیٹ اتنا ہے۔ اچھا، تو وہ آ کے مسافہ کر کے پیچھے ہٹنے لگا، کہا نہیں سینہ بھی لڑا لے یار، تھوڑا سا آگے آ جا۔ تو اپنا پیٹ اندر کر لیا اس کو سینے سے لگا کے، اور اس کے بعد پیٹ کو ایسے چھوڑا تو دور جا کے گرا۔ اس نے کہا بھائی آئندہ تیرے قریب نہیں ہے۔ تو ہمیشہ کھانے پینے میں ہمارے دادا فرماتے تھے کھاؤ پیو اچھا اور رہن سہن رکھو سادہ۔ کھاؤ پیو اچھا، رہن سہن رکھو سادہ۔ اور دادا کا معمول تھا کہ 5 کلو دودھ صبح پیتے تھے، 5 کلو شام کو، بالٹی چوائی کر کے اسی وقت گرما گرم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑا۔ اور والد صاحب کو بھی رحم اللہ کو 2-2 3-3 کلو، پھوپھیوں کو بھی۔ اور بھینس کے پائے 4 بڑے والے دیگچے میں پکا کے، اور اس میں 8-10 روٹیاں ڈال کے، مرچیں بھی تیز ڈال کے، کہتے بھائی یہ دور رہو، یہ دوا ہے، نزلہ ہو گیا مجھے۔ پورا کھا کے وہ پی جاتے تھے، سارا نزلہ بہ جاتا تھا، 3 خوراک میں ٹھیک ہو جاتے تھے۔ کہتے کون جائے اسپتال میں، کون جائے ادھر ہے۔ تو آج کل تو اگر 4 پائے بھینس کے پکا لو نا، پورے خاندان کے لیے کافی ہو جاتا ہے، پھر بھی بچ جاتا ہے پھر بھی بچ جاتا ہے۔ ہماری دادی رحم اللہ 100 سال عمر ہوئی تھی ان کی، مگر مرتے دم تک، جس دن روح نکلی اس دن تک آدھا کلو دودھ اور اس میں آدھا کلو کھویا، کھوئے کو پکا کر کے وہ رات کو سوتے وقت پینا ہی پینا تھا انہوں نے۔ پھر مجھے کہتی ہیں تمہیں ابھی سے چشمہ لگ گیا، دیکھو مجھے چوٹی نظر آ رہی، وہ جا رہی چوٹی ہے، چوٹی وہ نظر آ رہی ہے۔ تو فرماتے تھے کہ رہو سادہ۔ آج کل کیا ہے، خرچہ کرتے ہیں ٹپ ٹاپ پہ، کھاتے بالکل سادہ۔ ایک دن ہوٹل میں کھا کے موچھوں بتاؤ دیتے ہیں، یہ آج تو ہم نے فلانے ہوٹل میں کھانا کھایا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو غذائیں عطا فرمائی ہیں، اور ہر موسم کے پھل میں اس موسم کی بیماریوں کا علاج اللہ نے رکھا ہے۔ اب سردی آ رہی ہے، ابھی خنکی شروع ہوئی ہے، اب پنجاب میں وہ جناب مالٹے اور شکری، وہ تو 1 مہینہ پہلے ہم گئے تو اسی وقت پکے ہوئے تھے ماشاءاللہ، وہ باغ سے توڑ کے لا کے کھلا رہے تھے ہمارے دوست۔ تو مٹھاس اللہ نے پہلے ہی پیدا کر دی۔ پھر کنوں کا موسم آ جائے گا، تو جتنے بھی نزلہ زکام یہ سب چیزیں، وٹامن سی کی کمی ہے، وہ اللہ نے اس میں وٹامن سی بھرا ہوا ہے اس کے اندر۔ تو ہر موسم کی بیماری کا علاج اللہ نے اس موسم کے پھل میں رکھا ہے۔ لیکن آج کل ہم لوگ احتیاط اتنے کرتے ہیں کہ بالکل انار، ہمارا جو لیور ہے، جگر، یہ متاثر زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے دیکھو انار کا موسم، انار آ گیا ہے، کھٹا انار جس میں ترشی ہوتی ہے، قنداری، اب اس کو تھوڑا سا کالا نمک ڈال کے تھوڑا پیئیں، آپ کا لیور صحیح ہو جائے گا، ساری بیماری خود بخود بھاگ جائے گی۔ پھر لوکی میں بھی اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے، لوکی کو کدو کش کر کے پانی میں ابال کر کے الائچی ڈال کے فریج میں رکھ لیں، 1 گلاس صبح 1 شام پیے، آپ کا لیور بالکل صحیح ہو جائے گا۔ ایک بیچارہ مریض اسپتال میں داخل ہوا، انہوں نے کہا 4-5 دن اور چلے گا، اس کے بعد یہ اوپر رخصت ہو جائے گا۔ میں نے یہی نسخہ بتایا، اس کے بھائیوں نے شروع کرا دیا، تیسرے دن وہ خود ہی اٹھ کے بھاگ گیا وہاں سے ابھی تک وہ صحیح سالم چل رہا ہے، وہ ابھی تک صحیح سالم چل رہا ہے۔ تو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، پہلے تو علاج ہی غذا سے ہوتا تھا۔ حکیم اجمل خان کا نام سنا ہے نا سب نے، ان کے دوسرے بڑے بھائی جو تھے وہ علاج بالغذا کرتے تھے۔ ہزاروں آدمی آ کر، اس زمانے میں آج سے 100 سال پہلے ان کی 2 روپے فیس تھی، جو آج کا سمجھے 2000 روپے فیس ہے۔ اور آپ کا نبض دیکھ کے انہوں نے لکھ دیا کہ کیلا 2 عدد، اور پپیتا اس کے 2 قاش، امرود 1 عدد، فلاں چیزیں، بس وہ دوا ہوتی تھی، بس وہی کھانا ہے۔ 15 دن کے بعد جب جاتا تھا، ماشاءاللہ 50% تو ٹھیک ہو گیا، آپ کا جگر بھی صحیح ہو گیا، معدہ بھی صحیح ہو گیا،
ابھی ڈاکٹر کہتے ہیں کینسر کا علاج بھی امرود میں اللہ نے رکھا ہے. اس کے بیج جو ہیں وہ کینسر کے جو جراثیم ہے اس کو بہت پسند ہے. آپ کھائیں گے وہ جب اجابت کے ساتھ وہ سب جراثیم نکلتے جاتے ہیں, چند دن میں آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے. تو جو نعمتیں اللہ نے پیدا کی ہے, اور پھر قدرتی طور پر رغبت بھی ہوتی ہے. یہاں تو ابھی نظر نہیں آیا, جانا ہی نہیں ہوتا, لیکن ابھی پنجاب میں امرود سفید دودھ کی طرح اتنے خوبصورت سڑکوں پہ باغات سے توڑ کے, میں نے کہا بھائی دل چاہ رہا مگر تم لوگ گاڑی اتنی تیز چلاتے ہو, کہنا نہیں ابھی منگا لیتے ہیں ابھی. تو جو پھل کے رغبت ہو اس کا مطلب کہ آپ کا جسم اس کو طلب کر رہا ہے, اس کو کھاؤ, اس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائیں گے. پھر اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ آپ نے مجھے پیدا کیا ہے, بیماریاں جو ہے یہ بھی ایک نعمت ہے, لیکن صحت بھی ایک نعمت ہے. آپ اس بیماری کی اس نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دیے, ان پھلوں میں میرے لیے مزید صحت عطا فرما دی ہے, قوت عطا فرما دی ہے. انشاءاللہ ساری بیماریاں بھی ختم ہو جائے گی اور صحت بھی آپ کو مل جائے گی. زیادہ جو پرہیز بتاتے ہیں نا کہ ہر چیز سے یہ بھی نہ کھاؤ یہ بھی نہ کھاؤ, پھر کیا کھاؤ؟ ہر چیز سے پرہیز, اس سے کولیسٹرول بڑھ جائے گا, اس سے شوگر بڑھ جائے گی, اس سے بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا, وہ آدمی اس میں تختہ مشق بن جاتا ہے. چیک کراتے رہو, لیکن جو چیز نعمتیں اللہ نے دی اس کو کھاؤ, اس کو کھاؤ بسم اللہ پڑھ کے. جو حدیث شریف میں آتا ہے سم اللہ وکل مما یلیک, سم اللہ, بسم اللہ پڑھو اور جو سامنے ہو اس کو کھاؤ. اللہ تعالیٰ بسم اللہ کی برکت سے وہ بیماریوں سے حفاظت فرما دیں گے. لیکن آج کل بس یہ کہ نہیں, ہمیں ٹھیک کرے گا ڈاکٹر, ٹھیک کرے گا. جب تک ڈاکٹر کے اوپر سے یا حکیم کے اوپر سے آپ کا دماغ اللہ کی طرف نہیں جائے گا, آپ کو صحت نہیں ہوگی. یہ کہیں کہ اللہ مجھے شفا دے گا انشاءاللہ, یہ اللہ کی دی ہوئی چیزیں نعمتیں جو ہیں میں استعمال کر رہا ہوں. حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ, آپ نے دیکھا ہوگا آخر عمر میں جب تشریف لاتے تھے وہ عربی عبایا پہنتے تھے. فرمایا کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خادم انہوں نے ہی دیا تھا. تو نعمت کے ہوتے ہوئے یہ اگر اظہار نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے, اس لیے اس نعمت کا اظہار. اس لیے فرماتے تھے گھر میں فریج کے اندر دیکھو کوئی بھی پھل ہو دسترخوان پہ لاؤ, نعمت کا اظہار تو ہے. آج چائے پی پی کے ہم لوگ سب بیمار رہتے ہیں, چائے پی پی کر. پہلے زمانے میں چائے 60-70 سال پہلے چائے کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. جہاں گئے اس نے گاجر کاٹ کر کے اور کالا نمک چھڑک کر کے پلیٹ میں رکھ دیا, پھر کسی میں مولی کسی میں وہ جناب بس وہ کھایا. اس نے کہا یار بڑا مزیدار ہے ماشاءاللہ. معدے کی اصلاح ہو گئی, وٹامن ای بھی ہے, آنکھیں بھی, بینائی بھی صحیح ہو گئی, ساری بیماریوں کو شفا بھی ہو گئی. اور اب وہ ہے کہ سارا دن جناب چائے کی پتی ابال کے نکوٹین جو ہے پیٹ میں بھرتے رہو, اور سمجھتے ہیں کہ بھائی اسی سے شاید صحت ملے گی. اگر ضرورت محسوس ہو تو پیو اس کو, لیکن عادت ڈالی گئی ہے. یہ کوئی قدرتی چیزیں نہیں ہیں. قدرتی چیزیں عہد صحابہ میں ان چیزوں کا وجود ہی نہیں تھا. یہ تو ابھی انگریز نے پلایا, مفت میں پلایا. حتیٰ کہ پہاڑوں کے اوپر جا کر وہاں بھی گرم چائے, اور اب وہ بڈھوں کو بھی عادت خراب ہو گئی. اب وہ جب نہیں آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ بابا چائے نہیں لے کے آیا. تو کہا اس نے نیچے چوک پہ دکان کھول لی ہے, کہا جس کو پینی ہو وہ نیچے آ کر خریدے اور خرید کے جا کے پکائے. عبدالحق ضیاء صاحب والد صاحب نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ تھے, پرانے حضرات جانتے ہیں ان کو. تو وہ کہنے کہ میں امریکہ سے چائے لے کر آیا, والدہ کو دیا کہ اس کی خوبیاں بیان کی. تو والدہ نے کہا ٹھیک ہے آج پکاؤں گی. اب جب ہم لوگ شام کو کھانے پہ بیٹھے تو کہنے کہ وہ چائے کی پتی گل نہیں رہی ہے. کہا میں نے گوشت کے اندر ڈال کے بہت پکایا, جب سے وہ کوکر تو خراب ہو گیا لیکن وہ نہیں گل رہی. کہا امی وہ ایسے نہیں پکتی, اس کو ایسی پانی میں ابالا جاتا ہے. کہا اچھا ہمیں کیا پتا, اب پہلی دفعہ سنا تھا کہ چائے بھی کوئی چیز ہوتی ہے, چائے بھی کوئی چیز ہوتی ہے. سمرقند بخارا کے اندر وہ چائے کے چونکہ شدید سردی -15-20 ہوتا ہے, ایک گلاس چائے اس میں پھر 1 چمچہ بھر کے مکھن یا دیسی گھی, اور پھر 3 چمچے یہ مغزیات ڈرائی فروٹ پسا ہوا وہ ملا کے, اب اس کو جو پیتے تو فوراً پسینہ آ جاتا ہے. لوگ کہتے واقعی یہ صحت بخش چیز ہے. اور ہم اپنے پھیپھڑے کو جلاتے ہیں, سینے کو جلاتے ہیں, بس جی چائے پیو, جی چائے پیو. گرین ٹی پی لیں آپ,
کم سے کم کچھ تو پہنچے گا. لیمو جو ہے وہ بلغم کو ہر ترش چیز وہ اس کا مزاج ٹھنڈا ہے، لیکن واحد چیز ہے لیمو جس کا مزاج گرم ہے. مزاج گرم ہے، آپ اس کو استعمال کریں تو بلغم صاف ہوتا رہے گا. کورونا کے مریض کتنے شفایاب ہو گئے اس کی برکت سے. قدرتی چیز ہے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو صحت جسمانی کے ساتھ صحت روحانی بھی عطا فرمائے، چونکہ آج کل دونوں بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں. تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے پورے عالم اسلام کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دے، ہم سب کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دے. چونکہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کی بارش ہو رہی ہے، فتنوں کی بارش ہو رہی ہے. ہر آدمی ارتداد کی طرف جا رہا ہے. کتنے لوگ دائرے اسلام سے تیزی کے ساتھ نکلتے جا رہے ہیں، چونکہ حرام مال کھانے کی وجہ سے طبیعت میں بغاوت کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اسلام سے باغی ہو کر مرتد بن جاتے ہیں. جیسے جامعہ ازہر جہاں سے علامہ سیوطی پیدا ہوئے، آج وہاں سود کی حلت کا فتویٰ دے دیا کہ سود حلال ہے، جب نص قطعی سے ثابت ہے قرآن کریم میں ہے. لیکن وہی ہے کہ بس چونکہ حرام مال حجاج ابن یوسف کتنا ظالم تھا. اس زمانے میں جو اولیاء اللہ کچھ تھے جو مستجاب الدعوات تھے، دعائیں قبول ہوتی تھیں، تو جو بھی حکمراں ظالم ہوتا تھا وہ بدعا کرتے تھے، وہ اس کی حکومت چلی جاتی تھی، وہ مر جاتا تھا. چنانچہ اس نے اپنے آدمیوں کو بھیجا کہ ان لوگوں کو میرے دسترخوان پہ لے آؤ. اور جا کر سب کو دعوت دی. سب نے کہا نہیں وہ ظالم ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قاتل ہے. کہا نہیں حضور، آپ کے جانے سے آپ کی نگاہ اس پر پڑے گی، ہو سکتا ہے اس کی ہدایت ہو جائے. ایسے طریقوں سے جال میں پھنسایا کہ سب کو لا کر بٹھا دیا. وہ کھانا اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا پکوایا اس نے. جب سب نے پہلا لقمہ کھایا تو دیکھتا رہا وہ. ایک لقمہ جب حلق سے نیچے اتر گیا تو وہ کھڑا ہوا، کہا سبحان اللہ، مزہ آ گیا. کہ کیا؟ پہلے حرام مال تمہارے پیٹ میں نے پہنچا دیا، اب تمہاری بد دعا سے مجھے کوئی پرواہ نہیں. آج حلال و حرام کی کوئی تمیز ہے ہی نہیں، حلال حرام کی تمیز ہے ہی نہیں. تو اتنی تیزی سے لوگ مرتد ہو رہے ہیں. اس لیے ہمیں بچوں کی تربیت میں خاص، بچوں سے پیار کرو، بچوں کو قریب کرنے کی کوشش کرو. چھوٹی موٹی چیزوں کو بھی ان کے درگزر کر کے ان کو سینے سے لگاؤ. ہاں کہ میرا بچہ بہت ہی اچھا ہے، انشاءاللہ یہ تھوڑا سا سست ہو گیا ہے، انشاءاللہ چست ہو جائے گا. وہ قریب رہے گا تو انشاءاللہ مرتد نہیں ہوگا. کتنے بڑے بڑے اداروں کے اندر جناب ایک ایک دو بچے مرتد ہوتے جا رہے ہیں. یہود و نصارہ لے جاتے ہیں، یورپ کی سیر کراتے ہیں، پھر 20-25 ہزار ڈالر دے دیتے ہیں. اب وہ جناب کہتا ہے پیسہ تو یہاں سے ملے گا اور ہم ادھر لگے ہوئے مسجد کے اندر. تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہم سب کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. یہ فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت کا زمانہ ہے، فتنوں کی بارش ہو رہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. ایک صحابی پیچھے سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے، ردیف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر پہ سے گزر ہوا، فرمائے ایک زمانہ آئے گا خبر کے اوپر سے گزرنے والا کہے گا کاش کاش اس مردے کی جگہ میں ہوتا. صحابی سمجھے کہ شاید اللہ کی محبت بڑھ جائے گی. پوچھا یا رسول اللہ سے اتنی محبت بڑھ جائے گی؟ فرمایا من مصائب الدنیا، دنیا کی پریشانیاں اتنی ہوں گی کہ جیسے فائرنگ ہوتی ہے نا، اس طرح ادھر سے جناب یہ اب کیا پیٹرول اتنے کا ہو گیا، تھوڑی دیر ڈیزل اتنے کا ہو گیا، گیس بل اتنے آ گیا، نیب کا لیٹر یہ پہنچ گیا، پھر جناب FBR کا لیٹر یہ پہنچ گیا. ہر آدمی ٹینشن میں، غریب بھی ٹینشن میں، امیر بھی ٹینشن میں. تو اتنی پریشانیوں کی بارش ہوتی ہے کہ رات بھر سکون سے سو بھی نہیں سکتا. نیند کی گولیاں کھائے، کچھ بھی کھائے. جو ملازم ہیں وہ بیچارے رو رہے کہ دعا کرے نوکری باقی رہے. خیریت تو ہے، آپ تو ایسی اہم جگہ پہ ہیں. نہیں کچھ پتہ نہیں، آج کل کچھ پتہ نہیں. ہم سب کے موبائل ضبط ہو گئے، اب اس کے بعد کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں. تو یہ حالات چل رہے ہیں. وہی دور ہے آج کل، وہی دور ہے. آپ تو سب بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کے بچے سنبھال رہے ہیں تو وہ ان پر کیا گزرتی ہے. ہم لوگ اب یہاں بھی فکر رہتی جامعہ کی، کتنے ہزاروں طلبہ پڑھ رہے ہیں، ان کا کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی بیمار نہ ہو، کوئی یہ مسئلہ نہ ہو، کوئی. تو ایک فکروں کی بارش ہے. پہلے زمانے میں لوگ اسی لیے سکون سے رہتے تھے، جو بھی مل گیا چھوٹا موٹا کھا کے اپنا سکون سے سو گئے. اس زمانے میں سب چیزیں تھی نہیں.
اب ٹینشن والی چیزیں بڑھتی ہی چلی جا رہی، بڑھتی چلی جا رہی، لیکن انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ پھر یہ ساری ٹینشنیں انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سکون قلب نصیب فرمائے اور خصوصی کرم کا معاملہ فرما دے. ہم سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے اور ہم سب کو صحت جسمانی صحت روحانی دونوں عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ایک صاحب ان کی بچی 17 پارے ہو گئے، اللہ اس کا ذہن کھول دے، اللہ پورا حافظ بنا دے. اللہ ایک صاحب نے اپنے نانا اور نانی اور امی کی صحت کے لیے اللہ کو لمبی عمر عطا فرمائے. تمام امت مسلمہ کی بیٹیوں کو نیک صالح رشتے اللہ عطا فرمائے. تمام امت مسلمہ کے بیٹوں کو بھی اولاد جیسی نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. بعض لوگ دور رہتے ہیں، پہنچ نہیں پاتے. کوشش کریں تو سب کام آسان ہے اور کوشش نہ کریں تو سب کام مشکل ہے. ہمت سے کام لیں، چونکہ یہاں یہ جو ہفتہ واری بیان ہوتا ہے تو اس میں بیٹری چارج ہو جاتی ہے، پھر پورے ہفتے سکون قلب رہتا ہے. اور بیٹری کہ چارج نہ ہو اور بالکل ہی بیٹری ختم ہو جائے، پھر یا تو بیٹری بدلنی پڑتی ہے اور گاڑی الگ خراب ہوتی ہے. تو اسی لیے پابندی کر کے یہ جمعرات کو اور پیر کے دن مغرب کے بعد جو بیان ہوتا ہے عشاء تک اور اتوار کو 3 دنوں میں سے ایک دن مقرر کر لیں کہ جانا ہی جانا ہے. آپ کا نکاح ہو اور آپ کے جوانی بھی بھرپور ہو اور قاضی صاحب رشتہ دار ہوں، وہ کہیں کہ میں تو ہفتے والے دن پڑھاتا ہوں، نکاح پھر پڑھاتا ہی نہیں. تو آپ کیا کہیں گے کہ میں تو بہت بزی رہتا ہوں، بس ہمت کرتا ہوں، وہ ہمت نہیں ہوتی. وہ کہیں گے ٹھیک ہے تو گھر بیٹھے رہو. پھر کہے گا نہیں میں آؤں گا، بالکل آؤں گا. صبح ہی سے جا کے بیٹھ جائے گا وہاں، چونکہ بیوی عزیز ہے، بیوی کی ایسی محبت ہے، اس کی طلب ہے. ایسی اللہ کی محبت، اللہ کی طلب بڑھ جاتی ہے تو آدمی کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے. پہلے ہی 2-3 بیان میں آتا ہے، پھر بدبان حال یہ شعر پڑھتا ہے. تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق پھراواں کر دیا، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق پھراواں کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. انشاءاللہ وہ بیٹری چارج ہوگی تو آپ 10 کی بیٹری اور چارج کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فضل کا، کرم کا، رحم کا معاملہ فرما دیں. کتنے لوگ ہیں جو گھر بیٹھے بیان سن رہے ہیں، یہاں نہیں آتے. میں نے کہتے ہیں آن لائن سن لیتا ہوں. میں نے کہا آن لائن نکاح تو جائز ہے، نکاح ہو جاتا ہے، لیکن بچے نہیں پیدا ہوتے. آن لائن بچے نہیں پیدا ہوتے، نکاح ہو جائے گا شرعی لحاظ سے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت عطا فرما دے، فضل کرم کا معاملہ فرما دے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. یا رب کریم رحم کا، کرم کا معاملہ فرما، رحمتوں کا نزول فرما، رحمتوں کی بارش فرما. یا رب کریم ہمارے قلوب پر اپنی محبت کی بارش فرما. یا رب کریم ہمارے قلوب پر اپنی محبت کی بارش فرما. یا رب کریم ہمارے قلوب کو اپنی محبت کے لیے منتخب فرما. یا رب کریم ہم سب کو جذب فرما کے اپنا مقبول، اپنا محبوب بنا لے. ہم میں سے کسی ایک کوئی محروم نہ فرما. یا رب کریم ہم میں سے کسی ایک کوئی محروم نہ فرما. خصوصی کرم کا، رحم کا معاملہ فرما. یا رب کریم جس کی جو بھی پریشانیاں ہوں، یا رب کریم سب تیری محبت میں جمع ہوئے ہیں، ان سب کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما دے، جملہ جائز حاجات کو پورا فرما دے. یا رب کریم سب کے غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما دے. یا رب کریم سب کے غموں کو خوشیوں سے تبدیل فرما دے. خصوصی رحم کا، کرم کا معاملہ فرما دے. یا رب کریم خصوصی کرم کا، رحم کا معاملہ فرما دے. یا رب کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو وقت کی کمی سے
سے نہیں مانگ سکے، اے رب کریم آپ علیم و خبیر ہے، دلوں کے بھید کے جاننے والے ہیں، ہم سب کے جملہ جائز حاجات کو پورا فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما دے، یا رب کریم جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما دے، جو صحت مند ہیں ان کی ہمیشہ صحت و عافیت سے ان کو خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما، یا رب کریم خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔